السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں نے لائٹ آف کر کے زیرو کا بلب جلایا اور بستر پہ لیٹ گئی۔ ان دنوں میں عدت کی مدت گزار رہی تھی۔ میرے شوہر شہریار ملک مل کی ڈیوٹی کے دوران بجلی کا شوق لگنے سے انتقال کر گئے تھے۔ میری شادی کو 9واں سال تھا۔ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شہریار تو تیسرے سال ہی مجھ سے اولاد نہ ہونے کے سبب خور کھانے لگے تھے۔ مجھے گھر سے نکالنے کا پروگرام بن چکا تھا کیونکہ ان کا نکاح ان کے مل میں کام کرنے والے اسفن کی 16 سالہ بیٹی ماہ نور سے طے پا گیا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی شادی سے پہلے ہی ان کو اللہ کا بلاوا آ گیا۔ مجھے تو یہ غم صاف بات ہے دنیا دکھاوے کے لیے تھا۔ میری ساس زیتون بیگم مجھے اپنے گھر لے آئی کیونکہ اب میں مل کے کوارٹر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ساس کا مکان بابا آدم کے زمانے کا تھا۔ مکان کے ساتھ سب سے بڑی بدصورتی وہ کچی فصیل تھی جو کبھی شہر کے گرد حصور کی طرح تھی، مگر اب اس کے کہیں کہیں کچھ حصے رہ گئے تھے۔ زیتون بیگم بہت بوڑھی تھی، بیمار رہتی تھی۔ شہریار کے علاوہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ایک بیٹی تھی جو بیاہی ہوئی تھی اور وہاں سے دور ہی رہتی تھی، کبھی کبھار آ جاتی تھی۔ البتہ اس کا 13-14 سال کا بیٹا تھا، وہ اماں کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر کا کام اب میں کر لیتی۔ اماں اور کاکا بڑے کمرے میں سوتے، میں دوسرے کمرے میں سوتی، تو کمروں کے علاوہ باورچی خانے کی کوٹری، اسٹور روم، غسل خانہ اور بیت الخلاء دالان بھی 2 قسم کا تھا، اونچا اور پکا، کچا اور نیچا۔ خیر میں اپنے پلنگ پر آ کر لیٹ گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ یہ چھوٹے سے قصبے میں یہ سنسان اور اندھیرا وقت تھا۔ اچانک مجھے دیوار کے پار سے، میرا مطلب ہے میرے کمرے کی بائیں دیوار کے پار سے، ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آواز اماں زیتون یا کاکا کی نہیں تھی، وہ ان کے کمرے کی طرف سے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ اس طرف کوئی گھر ہوگا اور پھر کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ باریک سی واویلا کرتی من مناتی ہوئی آوازیں بدستور آتی رہیں۔ آوازوں سے تنگ آ کر میں اٹھ کر نیچے اتری۔ دیوار کے پاس کان لگا کر سنا تو مجھے آواز زیادہ واضح سنائی دینے لگی، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کوئی عورت انتہائی دردناک آواز میں چلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اچانک نہایت بدی بدی مردانہ آواز سنائی تھی۔ وہ آواز کوئی غیر مانوس الفاظ بول رہی تھی، انتہائی مکروہ اور بھیانک آواز تھی۔ میں سوچنے لگی ادھر کوئی فارسی عبرانی بولنے والے تو نہیں رہتے۔ اچانک مجھے خیال آیا ادھر تو مکان ہی نہیں ہے بلکہ فصیل کا حصہ ہے۔ یہ خیال آتے ہی خوف کے مارے میری جان نکل گئی۔ وہ زبان بھی اجنبی سی تھی اور آوازیں بھی۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گئی، فوراً اپنے پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی اور ایک گمبھیر سناٹا چھا گیا۔ نہیں، ننگے پاؤں دبے قدم چلتی ہوئی پھر دیوار کے پاس آ گئی، مگر ادھر مکمل خاموشی تھی۔ میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور دیر تک اس واقعے کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو کام کاج میں بھی اسی واقعے کا خیال آتا رہا، مگر میں نے اماں زیتون سے کسی بات کا ذکر نہ کیا۔ ایک تو وہ اونچا سنتی تھی، دوسرا وہ یہاں ایک عمر سے رہ رہی تھی۔ اگر ایسا ویسا کوئی معاملہ ہوتا تو انہوں نے مجھے کبھی تو بتایا ہوتا۔ بہرحال وہ میرا وہم یا پھر خواب نہیں تھا۔ آسمانی بلائیں اس زمین پر رہتی ہیں تو انسان کبھی کبھار کچھ دیکھ سن لیتا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر تسلی کر لی کہ میں خود ہی کچھ پڑھ کر سوؤں گی۔ میری عمر 34 سال تھی۔ اب میں ایسی بھی بچی نہ تھی کہ ڈر کو سر پر سوار کر لیتی۔ اگلی گلی میں پلنگ پر لیٹی آوازوں کا انتظار کرتی رہی، مگر کچھ سنائی نہ دیا تو میں پھر سو گئی۔ نومبر کا مہینہ تھا، اچھی خاصی سردی تھی۔ رات کے 1 بجے کے قریب پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے شروع سے رات کو پانی پینے کی عادت ہے۔ میں نے میز پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا ہی تھا کہ اچانک مجھے دیوار کی دوسری طرف سے پھر کسی کے رونے کی دردناک آواز سنائی دی۔ میرا ہاتھ کانپا تو پانی جھلک گیا۔
لگتا تھا جیسے کوئی عورت گریہ وزری کر رہی ہو۔ غور سے سنا تو واقعی کوئی عورت رو رہی تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھی کہ دیوار کے قریب جاؤں، مگر پھر خوفزدہ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ارد گرد پھونکنے کے بعد ہولے سے کہا، کون ہو تم؟ پھر کوئی جواب نہ آیا تو میں دینے کے پاؤں بائیں طرف کو آ گئی۔ دیوار کو ہاتھ لگا کر ٹٹول کر دیکھتی رہی، مگر وہی تمیز سی دیوار تھی جس کے باہر کوئی آواز سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے دیوار کے ساتھ کان لگا دیا، مگر وہ دیوار میں نہیں بلکہ دیوار کے پار سے آ رہی تھی۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ پار بھی جو فصیل کی دیوار تھی۔ میں نے دیوار سے منہ لگا کر پوچھا، تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ یکدم خاموشی چھا گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ جو کوئی بھی تھا اس نے میری آواز سن لی تھی اور میری موجودگی سے باخبر ہو گئی تھی۔ اگر ابھی یہاں دھم سے کوئی روح آ کھڑی ہو تو مجھے اپنی ہمدردی کا مزہ آ جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے لپک کر کمرے کے دروازے کی کنڈی کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ کھڑکیوں کی چٹکی سب بند تھی۔ تسلی کر کے میں واپس پلنگ پر آ بیٹھی۔ دھیرے دھیرے سسکیوں کی آوازیں پھر ابھرنے لگیں، جیسے اگر شور مچاتی چڑیوں کو ہوا میں اڑائیں تو تھوڑی دیر بعد مکمل سکون طاری ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شور شروع ہو جاتا ہے۔ سسکیاں جاری تھیں کہ اچانک شراب کی آوازیں گونجیں، جیسے کوئی کوڑے مار رہا ہو۔ میں نے ٹانگ پلنگ پر سمیٹ لی اور سر تک چادر لے لی۔ میں نے تو کان بند کر لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کانوں سے انگلیاں نکالیں، پھر یہ لمحہ بہ لمحہ آواز اونچی ہوتی گئی۔ ایک زخمی بلی کی مکروہ سی آواز، خونخوار جنگلی بلے کی گھڑگھڑاہٹ اور پھر ہولناک سناٹا۔ اس سناٹے کے بعد رات بھر مجھے کوئی آواز نہ آئی، لیکن مجھے فجر کی اذانوں تک نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی تو فجر کی نماز میں نے باہر صحن میں پڑھی۔ اماں اندر نماز پڑھ رہی تھیں۔ وظیفہ مکمل کر کے میں بانس کی سیڑھی پر چڑھ کر چھت پر گئی۔ کمروں کے پیچھے اماں کے کمرے کے حصے تک پیچھے والے پڑوسیوں کا مکان لگتا تھا۔ میرے کمرے کے آدھے پچھلے حصے تک اور بائیں دیوار کے ساتھ فصیل کی ٹیڑھی موٹی چٹان نما دیوار تھی۔ غالباً فصیل کے اندر راستے بھی ہوں گے، کیونکہ اس میں حملہ آوروں کو دیکھنے اور نشانہ لگانے کے لیے گول سوراخ تھے۔ یہ اوپر سے اتنی چوڑی تھی کہ اس پر 2 چارپائی ساتھ ساتھ بچھائی جا سکتی تھی، اور اتنی اونچی تھی کہ ہمارے کمروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر سر اٹھا کر دیکھو تو 30 فٹ اوپر تھی۔ اس وقت صبح کا جبس تھی۔ میں نے اوپر کو دیکھا۔ فصیل کے اوپر کالا سا موٹا بلّا بیٹھا تھا جو مجھے گھور رہا تھا۔ میں مارے ڈر کے نیچے آ گئی۔ ناشتہ بناتے ہوئے اماں سے میں نے پوچھ ہی لیا، اماں یہ فصیل گرائی کیوں نہیں گئی؟ یہ علاقہ تنگ ہو رہا ہے، پکا پتھر ہے، دیکھنے میں یہ مٹی لگتا ہے، مگر جب اسے توڑنے پہ آؤ تو یہ کلہاڑیوں اور بلیڈ ٹوٹ جاتے ہیں، مگر یہ دیوار نہیں ٹوٹتی۔ مقامی لوگ کہتے ہیں اس میں بادشاہ اور غدار شہزادی کی قبریں ہیں۔ کاکے نے چائے پیتے ہوئے کہا، کون سا بادشاہ؟ اس علاقے میں کون سا بادشاہ رہ رہا ہے؟ لوگ تو جاہل ہیں۔ میں نے کہا، اگرچہ میں خود اس بات سے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پرانے لوگ نوابوں کو بھی بادشاہ کہہ دیتے تھے۔ کاکا خاصا سیانہ تھا۔ بہرحال یہ تو ہمارے مکانوں کے لیے خطرہ ہے۔ چور اوپر سے کودے یا رسہ لٹکا کر ہماری چھتوں پر آ جائے۔ میں نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، اتنا آسان تھوڑی ہے، اوپر نوکیلے پتھر ہیں، چڑھنا بھی آسان نہیں۔ بہرحال کوششیں کریں تو چڑھ بھی سکتے ہیں۔ کاکا اٹھتے ہوئے بولا اور اپنا بستر اٹھا کر اسکول چلا گیا۔ اماں تو دوپہر کے لیے پالک بنانے لگی۔ میں کاکا کے سامنے ڈر یا خوف کی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب کام کاج سے فارغ ہو کر میں نے اماں سے بات کرنی تھی۔ پاؤں میں فرش کی ابھری ہوئی اینٹ سے ایسی ٹھوکر لگی کہ میرے پاؤں کا انگوٹھا ہی مڑ گیا۔ شدید درد ہونے لگا۔ اماں نے اٹھ کر سیدھا کیا، انگوٹھے کو کس کر پٹی باندھی۔ اس ساری مصیبت میں بات کرنا ہی بھول گئی۔ میں نے سوچا رات کو بات کر لوں گی، مگر رات کو ایک اور مصیبت ہو گئی۔ اماں کے لیے دودھ رکھا تھا، وہ رات کو دودھ پینے کی عادی تھی، مگر بلی نے گرا دیا۔
تو اماں مجھ سے جھگڑنے لگی۔ میں نے لاکھ کہا اماں بلی نے گرایا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مگر اماں بولی آج تک کمرے میں تو کیا صحن میں بھی بلی نہیں دیکھی، گوشت کھلا پڑا رہتا ہے، آج کہاں سے بلی آ گئی، اور وہ بھی کمرے کے اندر؟ یہ جان بوجھ کر تم نے ہی کیا ہے۔ اماں نے مجھے کہا تھا۔ اماں میں ایسا کیوں کروں گی؟ یہ چوہے بلی کا بھی کام ہوگا۔ خیر یہ بے نتیجہ لڑائی ہوتی رہی، ہم دونوں اپنی اپنی جگہ ناراض ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ پہلے تو ذہن اس جھگڑے میں الجھا رہا، پھر جیسے ہی میری چھٹی حس بیدار ہو گئی، آخر دودھ خود بخود کیسے گر گیا، اور اسی وقت کیوں گرا جب اماں سے میں بات کرنے جا رہی تھی؟ صبح صبح بھی اسی وقت مجھے ٹھوکر لگی تھی جب میں یہی بات کہنے جا رہی تھی۔ یہ مصیبتیں تب سے آنا شروع ہو گئی تھیں جب میں نے اوپر جا کر جھانکا تھا، اور وہ کالا بلّا اس نے مجھے گھورا تھا۔ رات کو یہ حالت تھی کہ اگر کوئی آواز نہ بھی آتی تو میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرزتا۔ جانے کتنی صورتیں پڑھ ڈالی، آخر نیند ہی نہیں آئی۔ رات کو کسی نہ کسی پہر پیاس سے آنکھ کھل جاتی۔ میں پانی پی کر لیٹی رہی کہ بلی کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ میں کانپ کر رہ گئی، خود کو بار بار تسلی دی کہ بلی ہوگی، مگر تسلی کیسے ہوتی؟ وہ آواز تو بائیں دیوار کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے سر سے پاؤں تک کیس لپیٹ لیا، کپڑا لپٹنے سے آواز بند تو نہیں ہوتی، محنوج سی آواز جیسے کنویں کے اندر سے آ رہی ہوں۔ پھر وہی باریک آواز، میں رونا بین کرنا شروع ہو گیا۔ کبھی تو میں خوف سے بے حال ہو جاتی اور کبھی حواس قابو میں کر کے قرآن پاک کی صورتیں تلاوت کرنے لگتی کہ آخر یہ کیا چکر ہے۔ یکدم ہی دھڑ دھڑ ایک بھگدڑ سی سنائی دی۔ مٹی کے برتن، سلور کے برتن ٹوٹتے اور ٹکراتے چلے گئے۔ چھن چھن کی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی پائل والی ہیل میں بھاگ رہی ہو۔ میری تو برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں نے بھکلاہٹ میں یا اللہ پکارا۔ میری آواز کیا نکلی، ایک دم سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا جس کی وحشت سے انسان پاگل ہو جائے۔ گویا ہر آواز ساکت ہو کر آنکھ بن گئی، ہر آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو، گھور رہی ہو۔ میرا وجود اس قدر بھاری پڑ گیا کہ میں ہل تک نہیں سکتی تھی، چرپائی سے پاؤں تک نہیں اتار سکتی تھی، منہ سے آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ میں سر سے پاؤں تک ٹھنڈے پسینے میں شرابور ہو گئی۔ جانے کیسے مجھے سورہ اخلاص یاد آئی، جسے میں دماغ میں دہرانے لگی۔ دماغ کی رگیں کھلی تو ہوش ٹھکانے آئے۔ میں پڑھتے ہوئے اٹھی، جسم میں حرکت پھر پیدا ہوئی۔ میں نے لپک کر دروازہ کھولا۔ رات کو شہر میں ٹمٹماتے بلب کی روشنی پھیلی رہتی تھی، مگر آج دروازہ کھولتے ہی گھپ اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ پھر بھی میں واپس کمرے میں نہیں پلٹی۔ میں اماں کو پکارتی ہوئی ان کے کمرے کے دروازے پر جا گری۔ اماں کہاں جلدی سننے والی تھی، کاکا ہی سن لیتا۔ میں دروازہ بجا رہی تھی، کاکا نے میری آواز سن لی تو جلدی سے دروازہ کھولا۔ میں اسے دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ کیا ہوا مامی، باہر بجلی کیوں بند ہے؟ میں دیکھتا ہوں۔ وہ باہر نکلنے لگا۔ میں نے اسے کھینچ کر اندر کنڈی چڑھا دی۔ ماں بھی جاگ گئی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹی، کون آ گیا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر پلنگ سے اتری۔ میں سانسیں دروس کرتے ہوئے بھوت بھوت کہنے لگی۔ ارے مت ماری گئی ہے تمہاری، کوئی چور چکا ہوگا، تمہیں بھوت پریت نظر آ رہے ہیں۔ اماں پاؤں میں چپل ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں میری بات تو سن لو، مت جاؤ باہر۔ میرے چہرے پر خوف کے جو سائے تھے انہوں نے اماں کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ اماں میری بات مان لو، اس کمرے میں کسی کا سایہ ہے۔ میں نے کچھ بتایا نہیں اور نہ کچھ بتا پائی۔ اماں نے سن کر کہا، میری تو عمر گزر گئی، اس گھر میں کبھی کچھ نہیں دیکھا نہ کچھ سنا، شروع سے ہی کمرے میں رہی ہوں۔ وہ اسٹور تھا اناج کا، ہاں شاہزین کی شادی پر میں نے تم لوگوں کے لیے صاف کیا تھا۔ ارے وہم ہوگا تمہارا۔ اچھا اب رات بھر کمرہ کھلا چھوڑ کر سو جاؤ۔ اماں نے ڈنڈا اٹھایا اور کاکے کو ساتھ لیا۔ صحن میں اندھیرا دیکھ کر اماں نے کہا، یہ بلب کس نے بند کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کیا، میں نے انہیں جواب دیا۔ کاکے نے کہا، میں نے بھی نہیں کیا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ آیا ہے۔ اماں کا کون سمجھاتا کہ باہر سے تو کوئی کھٹکا ہی نہیں ہوا تھا۔
अम्मा आगे, काका पीछे और मैं सबसे पीछे। सारे घर का चक्कर लगाकर दूसरे कमरे में पहुंचे तो अम्मा ने मेरे पलंग के नीचे झांका, इधर उधर देखा, फिर दीवार से कान लगाया। कुछ भी नहीं है बेटी, वहम है तुम्हारा। वो फिर कमरे को बाहर से बंद करके ताला लगाते हुए कुछ सोच कर बोली, हाय हाय, मुझे तो ये ख्याल ही ना आया ऊपर कोठे पर ना छुप कर बैठा हो कोई। ऐसा कर काके, तू सीढ़ी चढ़कर झांक ले। अरे ऐसे वैसों से तो निपट लेने को मैं ही काफ़ी हूँ अम्मा, अम्मा ने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। अम्मा का फरमान शाही सुनकर काका मुझे डरी डरी नज़रों से देखने लगा, मगर मैं क्या कहती। मुझे परेशान देखकर अम्मा चमक कर बोली, आय हाय, इन टांगों में दम होता तो अभी मैं खुद चढ़ जाती। जैसे मुकाबला करने का दम तो बहुत था, मगर बांस की सीढ़ियाँ हैं, चढ़ूँ कैसे। अम्मा ऊपर कोई नहीं है, खुदा के लिए बस करो, दफ़ा करो। यहाँ क्या माल रखा है, कोई चोर आएगा। मैंने इन्हें समझाया, ऐसे कैसे छोड़कर सो जाऊँ, नींद कैसे आएगी मुझे। चांदनी रात है, कोई होगा तो दिख जाएगा। अम्मा ने अपनी भारी वजूद का पहला कदम रखा ही था कि सीढ़ी लरस गई। काका बोल उठा, मामी तुम चढ़ जाओ, अम्मा गिर जाएगी। मैंने चिल्लाकर गुस्से में बांस की सीढ़ी पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर पांचवा कदम रखकर नज़र दुराई, मगर मेरा तो खौफ से रुआ रुआ काँप रहा था। मैं गुस्से से चढ़ गई। खुली छत पर तो चांदनी थी, मगर फसील के सामने अंधेरा था। मैं फसील की तरफ आंख उठाकर भी देखना नहीं चाहती थी, मगर वहाँ अंधेरा था। इसके बावजूद वहाँ देव हेकल काला बिल्ला, जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, मुझे घूर रहा था। वो इतना लंबा, चौड़ा और बड़ा था कि फसील के ऊपर नुमाया था। मैंने चीख मारी, तवाज़न बिगड़ा और धड़ाम से नीचे जा गिरी। काके ने मेरी आवाज़ सुनकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे फिर कुछ होश न रहा। अम्मा और काका मुझे खींच खींच कर रह गए। शोर शराबा सुनकर साथ वाली मस्जिद से मौलवी साहब ने दरवाज़ा खटखटाकर पूछा, बहन खैरियत तो है, क्या बात है। काका ने इन्हें अंदर बुलाया। उन्होंने मेरे ऊपर चादर डालकर मुझे उठाया और अंदर पहुंचा दिया। अम्मा ने मेरी रोदात मौलवी साहब को सुनाई। मौलवी साहब ने दम किया और पानी भरकर कतरा कतरा दम करके मेरे मुंह में डाला। ये बातें मुझे बाद में मालूम हुई। 1 घंटे बाद मैं होश में आई। होश में आकर भी मेरे हवास बहाल नहीं हुए थे। इतना डर लग रहा था कि जी चाहता कि छोटे बच्चे की तरह अम्मा की गोद में छुप जाऊं। कुछ वक्त गुजारा तो मुझे अपनी कमर की हड्डी में दर्द का एहसास हुआ। फिर तो ये दर्द बढ़ता ही चला गया, किसी दुआ से रुकने वाला ही नहीं था। फिर भी अम्मा ने मुझे नींद की गोलियां लाकर दी। मुझे रात की देखी हुई आंखें बार बार याद आती थीं। सुबह होते ही मुझे किसी डॉक्टर के पास ले गई। एक्सरे हुआ तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। अब मुझे बिस्तर पर रहना होगा। मैं भी अब इस घर में और कमरे में किसी कीमत पर लौटकर नहीं जाना चाहती थी। अम्मा ने बार बार पूछा, तूने क्या देखा। मैं बताने लगती तो यूँ लगता कि सर पर भारी बोझ आ बैठा हो। मेरे माँ बाप तो हयात नहीं थे। सुतेली माँ थी जो मुझे रखना नहीं चाहती थी। बड़े भाई ने साथ दिया, मुझे हॉस्पिटल में देखने आते रहे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर अपने घर ले गए। वो हमारी मामू साथी थी और बचपन की सहेली थी। इसने मेरा बहुत ख्याल किया। मैं 4 माह बाद बैठने और सही तरीके से चलने फिरने के काबिल हुई। मैंने भाभी को वो सब कुछ बता दिया। इसे मेरी बात पर यकीन न आया। वो भी पुरानी फसील के इस बाग की मादा तोते को कई बार देख चुकी थी और वो अम्मा से ज़्यादा दीदार थी। कहने लगी, किसी रात को हम दोनों फसील पर जाकर देखेंगे और भी कई औरतों को साथ ले जाएंगे। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं तो ना जाऊँ कभी। अम्मा तो मुझे रोज़ देखने आती रहती थी। भाभी ने पूछा, अम्मा इस कमरे में कभी तुम रात को सोई हो। अम्मा ने नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छा तो अब सोकर देख लो। तुम्हारी बहादुरी के तो किस्से मशहूर हैं। ये भी तुम्हारी ही जिद थी जिसने बेचारी सकीना को इस हाल में पहुंचा दिया। भाभी ने कहा तो अम्मा तिल मिलाकर बोली, अव्वल तो मुझे किसी दूसरी जगह पर नींद नहीं आती। दूसरी, मैं ठेरी ऊंचा सुनने वाली ऐसी आवाज़ें मेरे कान में कहाँ पड़ने वाली हैं। सुनते आए हैं कि दीवारों के कान होते हैं। हमारी बहू ने तो दीवारों को ज़बान दे दी है। अम्मा हंसने लगी। इस हंसी में मेरा मजाक था।
جب میں نے سوچا کہ مجھے بھابھی کو لے کر وہاں جانا چاہیے تاکہ کوئی میری بات کا گواہ تو ہو، نہ تو میری ساس میرا مذاق اڑاتی رہیں گی۔ خیر جب میری عدت ختم ہو گئی، آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، طبیعت بھی ٹھیک ہو چکی تھی، بھابھی اور میں ایک شام کو بھائی سے اجازت لے کر چل پڑے۔ بھائی کو اندر کی بات معلوم نہیں تھی، بچے اپنی نانی کے پاس خوشی خوشی رہتے تھے۔ اماں تو میرے آنے پر خوش ہو گئی، میرا کمرہ چمکا کر ہی رکھا تھا، پلنگ پر وہی چادریں تھیں۔ بھابھی پلنگ پر بیٹھ گئی، ہم باتیں کرتے رہے۔ بھابھی بار بار اٹھ کر بائیں دیوار کو ٹھوک بجا کر دیکھ رہی تھی، پھر بولی اس میں کوئی خزانہ بھی تو ہو سکتا ہے، دیوار کو اندر سے کھود کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بھابھی نے بالکل ہی مختلف بات کر دی۔ خیر رات کا کھانا ہم سب نے مل کر بڑے کمرے میں کھانا کھایا۔ سونے کے لیے ہم دونوں اس کمرے میں جانے لگے۔ کاکا نے کہا ممی دھیان کرنا، پھر نہ کچھ ہو جائے۔ بھابھی سینے پر ہاتھ مار کر بولی ارے تو فکر نہ کر، تیری آنٹی بڑے جگر والی ہے۔ خیر ہم دونوں رات کو کافی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، زیادہ تر میرے مرحوم شوہر کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بھابھی نے مجھے کہا کہ بیت الخلا تک جانا ہے۔ ہم دونوں اکٹھے شہر میں نکلے۔ مارچ کا اختتام تھا، موسم سرما ختم ہو رہا تھا، بیت الخلا کافی الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ بھابھی نے مجھ سے کہا کہ تم یہیں کمروں کے پاس رہو، میں تمہاری طرح ڈرنے والی نہیں ہوں۔ میں صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے خوف سا ہوا، ادھر ادھر دیکھنے لگی، یوں لگا جیسے بانس کی سیڑھی کے آخری سرے پر کوئی کھڑا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی یہ کیفیت ہو گئی کہ میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر دیکھنے پر مجبور تھی۔ ہمت کر کے اوپر بھابھی کی موجودگی کی ڈھارس پا کر سر اٹھا کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، البتہ ایک کالا موٹا رسا لٹک رہا تھا اور ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ کیا وہ اسی کالے بلے کی دم تھی؟ یہ خیال آتے ہی میں ڈر سے کانپنے لگی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ کمرے میں تو دھول اڑ رہی تھی جیسے گرد اور دھوئیں سے اٹا ہوا ہو۔ میں اسی گرد و غبار کا سبب سوچ رہی تھی کہ اچانک دیوار کی باہر آوازیں چیخ اٹھی۔ کوئی تنگ سی جگہ کے اندر دوڑ رہا تھا، چیختے چلاتے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ جیسے ہی دوڑنے کی آوازیں آئیں، پائل کی چھنچناہٹ گونج اٹھی۔ وہ دور بھاگ کر اتنی وحشیانہ تھی، میں بھابھی کو آواز دیتی باہر بھاگی۔ کمرے سے باہر نکل کر بانس کی سیڑھی کے پاس آتے ہی میری کمر پر شراب کی آواز کے ساتھ شدید ضرب لگی۔ یہ وہی آواز تھی جو میں اکثر سنا کرتی تھی۔ میں ایک چیخ کے ساتھ زمین پہ گر گئی۔ بھابھی دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ ادھر کاکا اور اماں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے سیدھا کیا گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی اور زبان دانتوں میں آنے کے سبب خون سے رس رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر سمجھے کہ میں مر چکی ہوں۔ چارپائی پر اٹھا کر لٹایا، دیکھا تو سانسیں چل رہی تھیں۔ 3 دن میں بخار اور بے ہوشی کے عالم میں پڑی رہی۔ وہ 3 دن میں بھابھی کے گھر تھی، مگر مجھے نہیں معلوم مجھے وہاں کیسے لایا گیا۔ انہوں نے میری کمر پر لمبا سا نیل دیکھ لیا تھا، لہٰذا مان گئے تھے کہ مجھے کوئی وہم نہ تھا۔ وہ نشان آج تک میرے جسم پر موجود ہے۔ میں بڑے بھائی کے گھر رہتی ہوں، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد اماں اور کاکے کو ان کی بیٹی اپنے گھر لے گئی۔ اماں بھی ڈر گئی تھی۔ اس مکان کو فروخت کر دیا گیا۔ یہ مکان تو بک گیا، اس کا نقشہ بھی بدل گیا، مگر فصیل اب بھی وہی موجود ہے۔ اس پر ایک سلیب لگی ہے جس پر لکھا ہے 200 سال قبل مسیح کی ایک یادگار فصیل کا حصہ، جہاں ایک شہزادی کو زندہ جلا دیا گیا۔